السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم اس سے پہلے فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی ہم یہ بتا چکے ہیں کہ اور اس کا پیپر پیٹرن بھی، پیپر سکیم بھی، اور باقاعدہ ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ امپورٹنٹ کویشچن لانگ کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ پہلے چیپٹر میں سے ایک لانگ کویشچن آتا ہے اور سیکنڈ چیپٹر میں سے ایک لانگ کویشچن آتا ہے، اور پہلے چیپٹر کی جو امپورٹنٹ 5-6 لانگ کویشچن ہیں اور ان کی باقاعدہ ویڈیو بنا کر اور ہیڈنگ کے ساتھ یہ بھی پہلے بتا دیا کہ ہماری کتاب میں تقریباً 70% ہیڈنگ موجود نہیں، ہیڈنگ ہم نے خود بنانی ہے اور اس میں آیات اور احادیث عربی میں کوٹ کرنی ہے، لکھنی ہے، تب جا کر آپ پورے 8 میں سے 8 نمبر لے سکتے ہیں۔ اور 50 نمبر پورے حاصل کرنے کے لیے ہیڈنگ اور آیات کا ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم پہلے چیپٹر کے امپورٹنٹ لانگ کویشچن ان کی باقاعدہ اسی طرح ویڈیو بنا کر ہیڈنگ کے ساتھ، اور سیکنڈ چیپٹر کی اسی طرح ہم سیکنڈ چیپٹر میں 6 ہیں، اور جو بچہ یہ تقریباً 11 لانگ کویشچن امپورٹنٹ کر لیتا ہے پہلے اور دوسرے چیپٹر کے، تو اس کے 2 لانگ کویشچن کرنے ہوتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ سالو ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ ان تمام سے مستفید ہوں اور ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا تاکہ آئندہ کوئی بھی نئی آنے والی ویڈیو ہے آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اور انشاءاللہ انہی لانگ کویشچن کے اندر جو امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہیں اور ایم سی کیوز ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی کہ یہ شارٹ کویشچن ہے اور یہ ایم سی کیوز ہے۔ اب آج کا ہمارا سوال باب دوم سوال نمبر 5، اور اس چیپٹر میں امپورٹنٹ لانگ کویشچن 6 ہیں۔ 5واں یہ ہے جہاد اسلامی سے کیا مراد ہے، اس کی قسمیں اور فضائل بیان کریں۔ یہ 3 حصے ہیں، پہلے بتانا ہوگا اس سے کیا مراد ہے، دوسرا بتانا ہوگا اس کی قسمیں، تیسرا بتانا ہوگا اس کے فضائل۔ جہاد کا لغوی معنی، کیونکہ ہم آپ کی کتاب میں فرسٹ ایئر کی اسلامیات میں ہر چیز کا لغوی اور اصطلاحی 2 معنی ہوتے ہیں، لہٰذا دونوں کو یاد کرنا ضروری ہے اور دونوں کو لازمی یاد کیجئے گا۔ لغوی معنی کوشش کرنا، جہاد کا اصطلاحی مفہوم، اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت اور فروغ کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے۔ یہ 3 طرح کی جو کوشش ہے اس کا نام جہاد ہے۔ امت کے دفاع کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اور اسی طرح اس کو پھیلانے کے لیے جو کوشش کی جائے، اس کوشش کا نام جہاد ہے۔ اب جہاد کی اقسام، جہاد کی سب سے پہلی قسم ہے خواہش نفس کے خلاف جہاد۔ انسان کا اپنے خواہشات کے خلاف جہاد کرنا انسان کو برائی کی طرف مائل کرنے والی سب سے بڑی جو چیز ہے انسان کی خواہشات ہے، وہ برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ انسان کا ان پہ کنٹرول کرنا، ان پہ ضبط کرنا، اپنے آپ کو، اپنے میں پائی جانے والی برائیوں کو ختم کرنا، اس کو نبی علیہ السلام نے جہاد اکبر قرار دیا۔ یہ ایم سی کیوز بھی ہے، شارٹ کویشچن بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جہاد کی قسم کو جہاد اکبر قرار دیا، تو آپ کہیں گے خواہش نفس کے خلاف جہاد کو۔ دوسرا شیطان کے خلاف جہاد۔ شیطان کے خلاف جہاد، دنیا میں بے شمار ایسے طریقے ہیں، غلط رسومات کی شکل میں ہیں اور غلط کاریوں کی شکل میں ہیں، یہ سارے کے سارے طاغوتی طاقتیں ہیں، شیطانی چیلے ہیں، ان کے خلاف لڑنا، ان کو ختم کرنا، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، سورۃ النساء آیت نمبر 76۔ ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے اور وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، یعنی جو ایمان لے کر آئے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، معاشرے میں برائیوں کو پھیلانے کے لیے۔ لہٰذا شیطان کے خلاف جہاد کے 3 طریقے ہیں۔ وہ 3 طریقے کون سے ہیں؟ ان طریقوں کے ساتھ شیطان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ سب سے پہلا جہاد باللسان،
زبان کے ساتھ برائی کو روکنا، زبان کے ساتھ ختم کرنا، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورۃ النحل آیت نمبر 125، ترجمہ، اور ان کے ساتھ بحث کریں پسندیدہ طریقوں سے۔ تو لہذا سب سے پہلے زبان کے ساتھ کوئی بھی برائی ہے تو بحث و مباحثہ کے ساتھ اور زبان کے ساتھ تکرار کے ساتھ اس برائی کو ختم کرنا۔ دوسرے نمبر پہ جہاد بالعلم، علم کے ذریعے اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ لوگوں کو اس برائی کی نقصانات بتائیں، اس سے بچنے کے کیا فائدے ہیں، یہ تمام چیزیں علم کے ذریعے لوگوں کو قائل کریں، لوگوں کو لکھ کر ایسا پمفلٹ، ایسی تحریر دی جائے جو لوگ برائی کو چھوڑ دیں، برائی سے بچ جائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سورۃ النحل آیت نمبر 125، ترجمہ، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے، یعنی لوگوں کو اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھی نصیحت کے تحت اور اسلام کی طرف قائل کیجئے گا اور لوگوں کو برائی سے روکیے گا۔ تیسرا جو طریقہ ہے جہاد بالمال، اگر کسی انسان کو اللہ نے مال دیا، علم نہیں رکھتا، زبان کے ساتھ طاقت نہیں رکھتا، اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا، وہ دولت خرچ کر کے برائی کو ختم کروا سکتا ہے، برائی کو روک سکتا ہے، وہ مال کے ساتھ جہاد کرے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 41، ترجمہ، جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کہ انسان جب بھی لڑے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد مومنانہ بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ شارٹ کویسچن ہے ہماری کتاب میں، امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، اور سوال پوچھا جاتا ہے حدیث کے مطابق برائی کو ختم کرنے کے کتنے درجے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق برائی کو ختم کرنے کے 3 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان برائی، نمبر پہ انسان طاقت کے ساتھ، پھر اگر طاقت کے ساتھ نہیں رکھتا تو پھر زبان کے ساتھ روکے، زبان کے ساتھ بھی طاقت نہیں رکھتا پھر دل میں برا جانے، یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ اور اس کے بعد تیسری قسم جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ۔ ابھی جتنا ہم نے پڑھا ہے یہ سارے کا سارا سخت جنگ، بغیر ہتھیار، بغیر اوزار کے اور ان کے لڑنا، یہ جہاد بالسیف کہ شیطانی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، برائی مزید پھیلاتی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی جا رہی ہیں، اور ان کے خلاف لڑنا، سیف کہتے ہیں تلوار کے ساتھ لڑنا۔ اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک مدافعانہ جہاد، مدافعانہ 2 صورتوں میں ہے، اپنا دفاع کرنا۔ غیر مسلم لوگوں نے آپ کے ملک پر، آپ کی جانوں پر، آپ کے مال پر حملہ کر دیا، اب تمام وہاں کے باشندوں کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے، مالوں کے تحفظ کے لیے ان کے خلاف لڑیں۔ دوسری صورت یہ ہے کسی اور اسلامی ریاست پر غیر مسلموں نے حملہ کر دیا تو تمام مسلمانوں کا ضروری ہے، فرض ہے کہ ان کی جانوں اور مال کے لیے اور ان کے خلاف تحفظ کے لیے لڑا جائے۔ دوسری قسم مسلحانہ جہاد، بہتری پیدا کرنا، اصلاح کرنا۔ جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد صرف خاموشی سے نہ بیٹھ جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلمے کو آگے پھیلائے۔ اب اس کے دوران جو رکاوٹیں آتی ہیں ان کو ختم کرنا، ان کے خلاف لڑنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، سورۃ الانفال آیت نمبر 39، ترجمہ، اور تم ان کے ساتھ جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور سب دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ یہاں تک جہاد کی اقسام اور مراد مکمل ہو گیا۔ اب آگے تیسرا حصہ جو ہے جہاد کے فضائل ہے کہ انسان اگر لڑتا ہے اس کے لیے کیا فضیلت ہے اور لڑنے والے کے لیے اور جہاد کی کیا فضیلت ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی محبت
اللہ رب العزت ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے آدمی سے پیار کرتا ہے۔ جس انسان کے ساتھ اللہ محبت کرے، پیار کرے، اس کو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے فلاح ہے، کامیابی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سورۃ الصف آیت نمبر 4۔ ترجمہ، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہاں پہ پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھا کر کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے، اور اللہ کے راستے میں ایک صبح یا اللہ کے راستے میں لڑنے کو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے وہ تمام سے بڑھ کر اس کی فضیلت ہے ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں لڑنا، اس کی فضیلت یہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جہاد کی عظمت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابلے آ کر ٹھہرے رہنا، یہ بھی شارٹ کوسچن ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اللہ کی راہ میں دشمن کے مقابل آ کر ٹھہرے رہنے کا ثواب گھر میں 70 نمازوں سے زیادہ ہے۔ یہ 70 نمازوں کا یہ MCQs ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجئے گا۔ اور چوتھا اس کا فائدہ اور فضائل میں سے حصول جنت کا ذریعہ، انسان جہاد کر کے جنت کو حاصل کرتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے الجنت تحت ظلال السیوف، الحدیث، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، جو انسان لڑتا ہے وہ اس کو جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور آخری اور امپورٹنٹ شارٹ کوسچن، جنگ اور جہاد میں فرق۔ جنگ جو ہے کافر اور مسلمان کی تلوار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جنگ کافر کرتا ہے کسی ملک کی ہوس، لالچ اور قبضہ جمانے کے لیے اور دولت کی لالچ کے لیے، اور اسی طرح وہ قتل و غارت کرتا ہے اور اسی طرح ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ جب وہ فتح پا لیتا ہے تو وہاں پہ تمام چیزوں کو غارت کر دیتا ہے مفتوحین کی۔ اور جہاد اس کے اپوزٹ ہے، جہاد اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے، اور شیطانی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے جہاد کے قواعد و ضوابط کے درمیان میں رہ کر کیا جاتا ہے۔ جب وہ ان پر قبضہ پا لیتا ہے تو وہاں پہ امن کو قائم کرتا ہے اور اسلام کو قائم کرتا ہے۔